نے معاف کر دیا، اس کی کوئی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کی کوئی خفیہ علامت نہیں ہے، کوئی خواب میں نہیں آئے گا آپ کو، کوئی طوطا نظر نہیں آنے والا آپ کو، نہ کوئی بارش ہوگی ایک دن تو پتہ چل جائے گا کہ آپ معاف ہو گئے، یا جس صبح آپ کو اٹھیں گے اور پھر آپ کو خاص قسم کے بادل نظر آئیں گے، اس کی کوئی علامت نہیں آنے والی آپ کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کیسی بے بنیاد باتیں آپ کر رہے ہیں جناب؟ کس طرح کی آپ بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر معاف کر دیا، توبہ آپ کا قبول کر لیا، تو آپ کو کوئی خواب میں بصارت نہیں ملے گا، کوئی ایسے طوطے نظر نہیں آئیں گے کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ کیا آپ لوگوں کو گمراہیت والی باتیں سکھا رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ اگر کسی بندے کا توبہ قبول فرما لے، کسی گنہگار کو بخش دے، تو اسے بصارت نہیں عطا کرے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو بندہ اگر دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں خود کو رجوع کرتا ہے، تو سب سے پہلی بڑی نشانی تو اس بندے میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کے کرداروں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اس کے کردار بدل جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اس کے کرداروں میں تبدیلی آئے گی، جو کل تھا وہ آج نہیں ہوگا وہ بندہ، اس کے سوچ بدل جائیں گے، اس کے بات بچار، اس کے خیالات بدل جائیں گے۔ سب سے پہلی نشانی بدلاؤ تو یہ دیکھنے کو ملے گی۔ اور آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ توبہ قبول فرما لے کسی گناہ پر ہی، تو آپ کو کوئی خواب میں بصارت نہیں ملے گی، آپ کو کوئی طوطا نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو بادل سامنے نہیں خواب میں آ جائیں گے کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ کیا بے بنیاد باتیں آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں؟ آپ کے ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ہی کمزور ہے۔ آپ کا ایمان، آپ کا توکل جو ہے وہ رب کی ذات پر کمزور ہے۔ آپ نے قرآن کو شاید باریکی سے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت عطا کرنا چاہے، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، بندے کے قلب پر ہدایت عطا کرتا ہے۔ پھر جب وہ بندے کے قلب کے اوپر ہدایت عطا کر دیتا ہے تو اس بندے کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ جب وہ ہدایت اس بندے کو مل گئی، اس کے گناہ بخش دیے گئے، تو وہ بندہ جو کل تک تھا وہ آج نہیں رہے گا، اس کی کرداروں میں بدلاؤ آنی انیواریہ ہے۔ 100% اس کے کردار، اس کے سوچ، اس کے خیالات بدل جائیں گے، اس کے بعد وچار بدل جائیں گے، اور پھر اس سے ہدایت جب مل جاتی ہے قلب کے اوپر، تو پھر اسے قرآن بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ جیسا کہ وہ قرآن بھلے ہی پڑھا لکھا ہوا نہ ہو، پر قرآن کا جو اصل فقہ ہے، قرآن کو جو اصل سمجھنا ہے، وہ بے حد زیادہ معتبر اور زیادہ ضروری ہے۔ قرآن تو ویسے سبھی لوگ رٹتے ہیں، سارے فرقے، سنی، شیعہ، وہابی، سب قرآن کو رٹتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جس کو قرآن کی فقہ، قرآن کی سمجھ اللہ نے عطا کر دی، اسے ہی سمجھے کہ اللہ نے ہدایت عطا کر دی، وہی ہدایت پڑی ہے۔ رٹنے والا، صبح و شام پڑھنے والا، اور قرآن کے جو کلمات ہیں اسے رٹ کر اس پر لیکچریں دینے والا اور لوگوں میں اسپیچ بیان کرنے والا، وہ ہدایت پر نہیں ہے، بلکہ ہدایت پر وہ ہے جس نے قرآن کی فقہ، قرآن کی سمجھ عطا کر لی، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، میں جس بندے کو ہدایت عطا کرتا ہوں تو اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہوں، اور جب قلب کو جسے ہدایت مل جائے تو پھر وہ بندہ کل تک جو تھا گناہ میں مبتلا تھا، گناہ میں ڈوبا تھا، وہ آج نہیں رہے گا،
اس کے کرداروں میں، اس کے سوچ، اس کے بعد وچاروں میں بدلاؤ آنی ہے، 100% آنی ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو ہدایت دینے کے بعد اس بندے کو مومنوں کے گروہ میں شامل کر لیتا ہوں. اللہ مومنوں میں اس بندے کی کیٹیگری، اس پہ مومنوں کے کیٹیگری میں اس بندے کو شامل کر لیتا ہے. وہ مومن بندہ بن جاتا ہے. اور مومنوں میں جب اللہ اس بندے کو شامل کر لیتا ہے تو مومنوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا. یہ سب سے بڑی دوسری نشانی میں بتا رہا ہوں کہ مومن میں جب کیٹیگری میں جب بندہ شامل ہو جاتا ہے تو مومن بننے کے بعد پھر اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے. مومن بننے کے بعد پھر اللہ اس مومنوں میں سے چناؤ کرتا ہے اپنی ولایت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے. اور سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے یہ الفاظ، یہ کلام بیان فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ ولی بناتا ہے آمنو، مومنوں میں سے چناؤ کرتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے نکالتا ہے. مطلب کہ کل تک جو وہ ظلمات میں تھے، گھرے، پریشان حال اور گناہ میں ڈوبے تھے، اس ظلمات سے انہیں نکال لیتا ہے. پھر الی النور، ان کو نور کی طرف گامزن کرتا ہے، نور کی غذا انہیں فراہم کرتا ہے. تو یہ دوسری سب سے بڑی نشانی ہے. یہ دوسری سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی عطا کی، اللہ کی توبہ قبول کرنے کی. اور آپ کیا سمجھا رہے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ کسی کو بخش دیتا ہے، تو بندے کو خواب میں اسے کوئی طوطا نظر نہیں آتا، اسے کوئی بصارت نہیں ملتی، اسے کوئی بادل خواب میں نظر نہیں آتا گھر کے اسے پتہ چل جائے کہ اس کو اللہ نے بخش دیا ہے. یہ کیا آپ اناپ شناپ باتیں لوگوں میں سمجھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. آپ کو ضرورت ہے پہلے، سب سے پہلے آپ قرآن کی سمجھ اور ولیوں پر پکا عقیدہ ایمان آپ کو لانے کی ضرورت ہے. صوفیہ اکرام کے کتابوں پر ہی، اللہ والوں کی کتابوں پر ہی ولیوں پہ پکا عقیدہ ایمان آپ کو لانے کی ضرورت ہے، اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کسی بندے کو توبہ قبول کرتا ہے، اللہ کسی بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو اللہ اس کی بصارت بھی اسے دیتا ہے. اسے کامیابی کی جو دلیل ہے، جو اس کے جو نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں بھی اسے عطا کرتا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے اس زندگی میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کا قبول کرے توبہ یا گناہ بخش دے تو اسے پتہ نہیں چلتا. پتہ چلتا ہے. ایسی نہیں بات ہے کہ پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے قرآن کی، آپ کو ولیوں پر ایمان عقیدہ پختہ نہیں ہے، تب آپ اس طرح کی الفاظ، اس طرح کی باتیں لوگوں میں بیان کر رہے ہیں. اور تیسری سب سے بڑی نشانی کہ آپ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اٹھا کر دیکھیں. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ بندے کے گناہوں کو بخشتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، تو اس کا جو نشانیاں ہیں اس بندے کو اللہ عطا کرتا ہے. اسے وہ محسوس کرا دیتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو قبول کر لیا، اللہ نے اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا. سب سے بڑی نشانی تو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دی کہ اللہ اپنے بندوں کو دوست بناتا ہے، ولی بناتا ہے. ارے ولی اللہ اور دوست کوئی آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں. ہم آپ ہی ولی اللہ بنتے ہیں. اللہ کے بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ ہیں، جو مومن ہیں، وہی لوگ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست بنتے ہیں. کیا ان سے گناہ، ان سے خطائیں نہیں ہوتی ہے؟ ان سے کوئی ایسے لرزش والے کام، کچھ ایسے انجام نہیں وہ ہو جاتی ان سے نادانی میں؟ لیکن بعد میں وہ نادانی میں جو ہو گئی سو ہو گئی، لیکن اللہ نے انہیں چن رکھا ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا کرتا ہے، انہیں توفیق عطا کرتا ہے، اور اللہ انہیں قرآن کی سمجھ عطا کرتا ہے، انہیں مومنوں میں شامل کرتا ہے. پھر اللہ نے ان کو ولایت عطا کرنا ہے. اللہ انہیں ولایت بھی، اپنی دوستی بھی عطا کرتا ہے. سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ
حدیث اٹھا کر دیکھیں تو اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، غور سے سنیں گے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دونوں جانب جو ہمارے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، اس گناہ کو بندے کے لکھ لیتے ہیں، درج کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں دل پر ہی ایک سیاہ نقطہ بھی لگا دیتے ہیں، سمجھے؟ ایک سیاہ نقطہ بھی لگا دیتے ہیں۔ پھر جس طرح سے بندے کے گناہوں کی کثرت بڑھتی چلی جاتی ہے، بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، خطائیں کرتا جاتا ہے، تو اس کے گناہوں کو درج کرتے جاتے ہیں کرامن کاتبین، اور دل پر ایک سیاہ دھبے بھی لگاتے جاتے ہیں۔ آخر میں وہ گناہوں کے فائل بھر جاتے ہیں، اور سیاہ دھبے بھی دل پر ہی اتنی زیادہ لگ چکی ہوتی ہے کہ دل پوری طرح سے کالا ہو چکا ہوتا ہے اس بندے کا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پوری طرح سے سیاہ کالا ہو چکا ہوتا ہے اس بندے کا۔ جس بندے کا دل پوری طرح سے سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے، تو پھر اس بندے کے اوپر نصیحتیں کام نہیں کرتی۔ پھر آپ اسے قرآن پڑھ کر سنائیں، وہ آپ کو باتوں کو فالو نہیں کرے گا، قرآن کو بھی جھٹلائے گا، قرآن کو بھی نہیں مانے گا۔ پھر آپ اسے حدیث سامنے پیش کریں، وہ حدیثوں کو بھی نہیں مانے گا، حدیثوں کو بھی جو ہے نا رد کر دے گا، آپ کی باتوں کو نہیں مانے گا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی وہ بات آپ کی نہیں مانے گا، کوئی بھی آپ کی نصیحت اس کے اوپر کام نہیں کرے گی۔ پھر تب صحابہ اکرام نے ارشاد کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندے کا قلب پوری طرح سیاہ ہو جائے اور اس کے اوپر نصیحتیں کام نہ آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ سَيٍّ سِكَالَةُ الْقُلُوبِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ۔ پھر اس دوران بندے کے ہاتھ میں صرف ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے اور ایک ہی نسخہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ بندہ پھر سے وہ اپنے سیاہ دھبے ہٹا سکتا ہے، اور وہ گناہوں کے فائل وہ سب جو بھر چکے ہیں اسے پھر سے واپس وہ سفید اور کوڑا کر سکتا ہے۔ تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ لِكُلِّ سَيٍّ سِكَالَةُ الْقُلُوبِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ، یعنی کہ اللہ کی ذکر کثرت سے وہ کرے۔ کثرت سے جب وہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے گناہ کے سیاہ دھبے دھیرے دھیرے وہ دل کے اوپر سے ہٹتے چلے جائیں گے، اور جب گناہ کے سیاہ دھبے دل کے اوپر سے ہٹتے چلے جائیں گے اور گناہوں کے فائل اس کے جب خالی ہو جائیں گے، کوڑے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ اس بندے کو قبول فرما لے گا، اللہ اسے قبول فرما لے گا، اور پھر اسے اللہ مومنوں میں درجہ عطا کرے گا، اور اسے اللہ اپنی ولایت کے لیے چن لے گا۔ تو یہ ایک راستہ ہے۔ اور اب کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اللہ جب گناہ انسان کے معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، تو کوئی نشانی ظاہر نہیں کرتا، کوئی بندے کو کچھ ایسا بات نہیں، بصارت نہیں دیتا کہ جس سے بندہ سمجھ پائے کہ اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو ولیوں کی کتابیں، اللہ رب العزت کی کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صوفیہ کرام کی کتابوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک سیدنا ریاض احمد گوہر صاحب، ہمارے مرشد پاک، جن کی تصویر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو آپ بھلی بھاتی نہیں جانتے ہوں گے، نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ انہیں جانیں اور سمجھیں، ان کی تعلیموں کو سمجھیں۔ یہ ہمارے مرشد پاک ایسی کامل ہستی ہیں اور کامل ذات ہیں، ہمارے بیچ آئے ہیں کہ وہی راستہ اور وہی طریقہ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اور وہ راستہ، وہ طریقہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، جو حدیث ابھی آپ کو میں نے پڑھ کے بتائی، لِكُلِّ سَيٍّ سِكَالَةُ الْقُلُوبِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اگر اللہ کا ذکر کثرت سے تم نے کرنا جاری کر دیا تو پھر 100% اس دل کے سیاہ دھبے، چاہے آپ لاکھ گناہ گار ہوں، بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ آپ سے ہو چکا ہو، آپ گناہ کر کے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ اب ہم کو بخشے گا نہیں، اب مجھے گناہ کا توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو نا امیدی نہ کریں۔ لِكُلِّ سَيٍّ سِكَالَةُ الْقُلُوبِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، 100% اللہ آپ کے وہ سیاہ دھبے، اس گناہ کو دھو ڈالے گا، آپ کے دل کے اوپر سے وہ گناہ مٹا ڈالے گا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے کثرت سے کرنے والا۔ تو ہمارے یہ مرشد پاک سرکار گوہر صاحب وہی ذکر اللہ آج لوگوں میں عام کر رہے ہیں، لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور اس ذکر کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو آپ ہم سے جڑنے کے لیے، سرکار گوہر صاحب سے جڑنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے
اور یہ دل کے دھبے گناہوں کو دھونے کے لیے تو ذکر کی اجازت لینا پڑے گا. اجازت لینے کے لیے نمبر ڈسکرپشن میں ہے, جائیں اور اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں, واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں اور اجازت ذکر قلب لیں. اور یہ دل کی گندگی, دل کے سیاہ دھبے دھونے کا طریقہ, اس ذکر کو دل میں اتارنے کا طریقہ آپ بھی سیکھیں اور کامیاب ہو جائیں. ہمارا گفتگو آج کے لیے یہیں تک ہے. پھر ملتے ہیں آپ کو ہم اگلا نیکسٹ کسی ٹاپک پہ اور کسی خاص جانکاری لے کر کے. تو آپ لوگ خوش رہیں میرے بھائیوں, میرے دوستوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.